السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ تمام عزیز طالب علموں کو خوش آمدید، ویلکم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو اس سفر میں کامیاب فرمائے۔ الحمدللہ رمضان المبارک جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو اس مہینے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن مجید سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس مہینے میں اپنے آپ کو خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب اللہ سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی جو گھر ہیں، جو مساجد ہیں، ان سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تاکہ ہم اپنی جو رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد کی زندگی میں ہم ایک فرق قائم کر سکیں، اور واقعی جس مقصد کے لیے روزے ہم پر فرض کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور وہ تقوی اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے جو ہمیں یہ ایک ایکسرسائز دی جاتی ہے مہینے کی، ہم اس سے واقعی وہ ایسنس اس کا حاصل کر سکیں جو اس کا بیسک مقصد ہے۔ آپ سب کو مبارک بھی ہو، یقین جو 2025 میں موجود ہیں، اور جو دو بعد میں آئیں گے پتہ نہیں ان کے یہ لیکچر سنتے ہوئے رمضان نہیں بھی ہوگا تو کوئی بات نہیں، اگر کسی کے سنتے ہوئے رمضان ہو تو اسے اگلے سالوں کی روزوں کی مبارک ہو۔ بہرحال الحمدللہ آج ہم ایک نئے موڑ پر پہنچے ہیں لیکچرز میں، اور ایک نیا سفر شروع ہونے لگا ہے، اور یقین کریں یہ بڑا دلچسپ ہے۔ جیسے کہ میں نے گزشتہ لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ آنے والے لیکچرز میں ہم جو چیزیں شروع کریں گے اس میں قرآن مجید کا کافی حصہ آپ کے سامنے کھلنے لگے گا انشاءاللہ، اور وہ آج وہ اوپن ہوگا۔ میں آپ کے سامنے ٹاپک کو کھولتا ہوں۔ مرکب ہم نے پڑھا جملہ بنانے سے پہلے۔ مرکب کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک اسم اور ایک کلمہ اور دو کلمہ کو جوڑنا، دو کلمات کو جوڑنا مرکب کہلاتا ہے، یعنی کمپاؤنڈ بنا دیا آپ نے۔ اب کمپاؤنڈ کئی طرح کے ہوتے ہیں، اس میں مکمل بھی ہوتے ہیں، نامکمل بھی ہوتے ہیں۔ مکمل وہ ہوتے ہیں کہ جس کو پڑھتے ہی ہمیں جملہ سمجھ آ جائے، جس کی اب تک ہم نے اگزامپل کی، مثلا الکتاب جدید، ھذا مسلم، موسیٰ طبیب۔ اب یہ کیا ہیں؟ مکمل ہیں، کمپلیٹ ہیں، یعنی یہ پڑھتے ہی مجھے بات سمجھ آ جاتی۔ اگر میں کہتا ہوں فی المسجد، مسجد میں، تو بات سمجھ نہیں آ رہی، یعنی یہ بات انکمپلیٹ ہے، کمپلیٹ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب مرکب دو طرح کے، تام اور ناقص۔ تام بھی دو طرح کے، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ اسمیہ ہم شروع کر چکے ہیں، فعلیہ ابھی تھوڑا لیٹ ہے، ابھی بہت لیٹ ہے، 2-3 مہینے مزید اس میں تاخیر رہے گی۔ ہم جملہ اسمیہ کو بڑے تفصیل سے ہم دیکھیں گے اس سیریز میں، ہم اچھی طرح سے اس کو ہر طرح سے کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناقص کیا ہوتا ہے؟ انکمپلیٹ، جو ابھی ہم نے ایک کیا ہے، یعنی حرف جر اور مجرور اسم، یہ ایک انکمپلیٹ مرکب ہے۔ مرکب کیا ہوتا ہے؟ دو کلمات۔ اب حرف جر بھی ایک کلمہ ہے، اور اس کے بعد آنے والا اسم یہ بھی ایک کلمہ ہے، ان دو کلمات کو ہم نے جوڑا لیکن انکمپلیٹ میننگ ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک اور میں چیز لے کر آیا ہوں، اس میں کنفیوز نہیں ہونا آپ نے، چونکہ اس کے اندر بڑا سٹینڈرڈ قانون موجود رہے گا جو آپ کو فرق رکھے گا ہمیشہ۔ مثلا یہ اردو کے چند مرکبات ہیں۔ نئی کتاب، اب میں کہتا ہوں نئی کتاب، آپ کہتے ہیں جی یہ تو بات مکمل نہیں ہے، یا تو ہوگا نئی کتاب نہیں ہے، یا گاڑی نہیں ہے۔ یہ نئی کتاب، اگلی بات بھی تو کریں، نئی کتاب کے بارے میں کوئی خبر دیں ہمیں۔ اس کا مطلب یہ انکمپلیٹ ہے۔ نئی کتاب، خوبصورت گاڑی، نیا طالب علم۔ اب اگر میں آپ کے سامنے نیا طالب علم تو آپ مجھے کیا کہیں گے؟ بھائی اگلی بات تو کریں۔ اس کا مطلب یہ انکمپلیٹ ہے، مرکب ناقص ہے۔ عربی زبان میں ہر وہ اسم، یعنی ہر وہ مرکب جس کے اندر صفت موجود ہو، صفت کیا ہوتی ہے؟ وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی خالد شریف ہے، خالد برا ہے، خالد نیک ہے، خالد گناہ گار ہے، خالد مسلمان ہے، خالد مشرک ہے۔ اب یہ کب تمام کیا صفات ہے؟ صفات اچھی بھی ہوتی ہیں اور بری بھی ہوتی ہیں۔ آج جو ہم نے مرکب پڑھنا ہے وہ مرکب توصیفی ہے، اس کو مرکب توصیفی کہتے ہیں، یعنی ایسا کمپاؤنڈ جس میں کسی اسم کی صفت بیان کی گئی ہو۔ ٹھیک ہے؟ دیکھیں ابھی تک جو ہم نے کیا تھا نا، الکتاب جدید، کتاب نئی ہے، وہ ایک کمپلیٹ سینٹنس تھا، بے شک صفت اس میں موجود تھی لیکن وہ مرکب توصیفی نہیں تھا۔ مرکب توصیفی کیا ہوتا ہے؟ موصوف اور صفت موجود ہوں ایک ہی طرح سے۔ ابھی میں اس کو آپ کے سامنے ایکسپلین کرتا ہوں۔ مرکب توصیفی عربی زبان میں ناقص مرکبات یعنی 5-6-7 ہیں۔
جن میں سے مشہور ترین 4 ہیں جو ہم نے کرنے ہیں، جن کا قرآن مجید میں بھی استعمال ہے۔ ان میں سے ہم نے ایک کر لیا، مرکب جاری کہہ لیجئے اس کو، جار اور مجرور کا مجموعہ تھا۔ دوسرا ہے مرکب توصیفی جو آج ہم پڑھنے لگے ہیں، اور یہ آج ہی مکمل ہو جائے گا، اتنا ہی یہ ٹاپک ہے۔ مرکب توصیفی کو میں آپ کے سامنے تھوڑا سا یوں کھولتا ہوں کہ مرکب توصیفی کے 2 پارٹ ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ جیسے اردو میں نئی کتاب، یعنی جو صفت ہے وہ پہلے آ رہی تھی، یعنی نئی کتاب، نئی صفت ہے، اور کتاب جس کی صفت بیان کی گئی یعنی موصوف ہے، نئی کتاب۔ تو عربی میں ایسا نہیں ہے، عربی میں یہ ریورس ہے، عربی میں موصوف پہلے ہوتا ہے، صفت بعد میں ہوتی ہے۔ مرکب توصیفی کے 2 پارٹ ہوتے ہیں، منیمم 2 بنیادی پارٹ ہیں جن کے بغیر مرکب توصیفی نہیں بنتا۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ ایک موصوف، موصوف کیا ہوتا ہے؟ جس کی صفت بیان کی گئی، موصوف، آئیے موصوف، یعنی موصوف کیا ہے؟ جس کی صفت بیان کی گئی۔ اور دوسرا پارٹ ہوتا ہے صفہ، یعنی موصوف اور صفہ۔ عربی میں پہلے موصوف ہوتا ہے، دوسرے نمبر پر صفہ آتی ہے۔ اردو میں ریورس ہے۔ جب اس کا ترجمہ اردو میں کریں گے تو ہم اردو کا لحاظ رکھیں گے کہ اردو میں صفت پہلے ہوتی ہے، موصوف بعد میں ہوتا ہے۔ عربی میں کیا ہے؟ موصوف پہلے ہوتا ہے، صفہ بعد میں ہوتی ہے۔ جس کی صفت بیان کی جانی وہ پہلے لایا جائے گا، اس کے بعد اس کی صفت کو بیان کیا جائے گا۔ 2 پارٹ ہوتے ہیں، موصوف اور صفہ۔ جیسا کہ یہ اب عربی میں آپ کے سامنے ایک مرکب توصیفی لایا گیا ہے، کتاب جدید، کتاب موصوف ہے، جدید اس کی صفہ ہے، اور یہ ایک مرکب توصیفی ہے۔ مرکب توصیفی کی پہچان میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا ہوتی ہے۔ موصوف پہلے ہے، صفہ بعد میں ہے۔ دوسری چیز، مرکب توصیفی کے 2 اجزاء ہوتے ہیں، موصوف اور صفہ۔ موصوف پہلے، صفہ بعد میں، یہ بات یاد رکھنی ہے۔ مرکب توصیفی میں سربراہ موصوف ہوتا ہے۔ کیوں سربراہ بولا گیا ہے؟ اگلے سینٹنس پر غور کرنا ہے۔ کیونکہ صفہ اپنے موصوف کے پیچھے چلتی ہے۔ کس حوالے سے؟ اعراب کے حوالے سے، جنس کے حوالے سے، عدد کے حوالے سے، وسعت کے حوالے سے۔ یہ فرق ہے چاروں لحاظ سے۔ اسی لیے میں آپ کو جملہ اسمیہ میں کہتا رہا ہوں کہ مبتدا مرفوع ہوتا ہے، خبر بھی مرفوع ہوتی ہے۔ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے۔ لیکن مرکب توصیفی میں کیا ہوتا ہے کہ صفت چاروں پہلوؤں میں اپنے موصوف کے پیچھے چلتی ہے۔ یعنی موصوف یہاں پر کتاب ہے، اب صفہ جدید اس کو فالو کر رہی ہے۔ اگر کتابن کو میں کر دوں کتابن تو جدیدن بھی ہو جائے گا جدیدن۔ اگر میں کتابن کو کر دوں کتابن تو جدیدن بھی ہو جائے گا جدیدن۔ اگر میں کتابوں کو کر دوں الکتابو تو جدیدن بھی ہو جائے گا الجدیدو۔ صفہ اپنے موصوف کے پیچھے چلتی ہے چاروں پہلوؤں میں۔ ہر چیز وہ اس سے ایکسٹریکٹ کرتی ہے، اس سے ڈرائیو کرتی ہے، اپنا اس کا کچھ نہیں ہے۔ تو لیڈر کون ہے؟ موصوف۔ یعنی جملے میں جو تبدیلیاں گرامر کے لحاظ سے برداشت کرنی ہے وہ موصوف نے کرنی ہے۔ گرامر میں تبدیلیاں کیا ہوتی ہیں؟ یعنی اگر حرف جر اس سے پہلے آ گیا ہے، کتاب سے پہلے حرف جر آ گیا ہے، تو حرف جر کس کو امپیکٹ کرے گا؟ کتاب کو کرے گا۔ لیکن چونکہ جدید اس کی صفہ ہے تو وہ خود بخود کتاب سے وہ مقناطیس حاصل کر لے گی اور وہ بھی مجرور ہو جائے گی۔ تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جدید مجرور حرف جر کی وجہ سے، نو، ہم کہیں گے چونکہ موصوف مجرور ہوا ہے اس لیے صفہ نے اس کو فالو کر لیا۔ تو اس کا ترجمہ اردو میں کیا ہوگا؟ اردو میں ریورس ہوگا، چونکہ اردو کے لحاظ سے صفت کا ترجمہ پہلے آتا ہے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ نئی کتاب۔ یہ نہیں کر دیں گے اردو میں کتاب نہیں، نو، نئی کتاب۔ اچھا، وہ جو میں آپ کو کنفیوژن کی بات کر رہا تھا کہ کنفیوز نہیں ہونا، وہ کیا ہے کہ اگر میں دیکھیں ہم نے جملہ اسمیہ میں بھی کیا ہے، وہ کیا تھا؟ الکتاب جدید، کتاب نئی ہے۔ وہ کتاب کے بارے میں خبر تھی کہ کتاب نئی ہے، یہ ہے نئی کتاب، یعنی اب نئی کتاب کے بارے میں کوئی خبر دینی ہے۔ ٹھیک ہے، تو کنفیوز نہیں ہونا۔ جب بھی آپ کو قرآن مجید میں 2 اسماء چاروں پہلوؤں سے ایک جیسے نظر آئیں، یعنی دونوں اعرابی طور پر ایک جیسے ہوں، دونوں جنس میں ایک جیسے ہوں، دونوں عدد میں ایک جیسے ہوں، دونوں وسعت میں ایک جیسے ہوں، تو وہ 100% مرکب توصیفی ہے، وہ مبتدا خبر نہیں ہے۔ کیونکہ مبتدا اور خبر میں وسعت کا فرق ہے، مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ۔ اگر اس میں آپ کتابن کو الکتابو کر دیں اور جدیدن کو ایسے رہنے تو یہ مرکب توصیفی سے جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ تو یہ فرق ہے، یہ کوئی مشکل فرق نہیں ہے۔ بات وہی آئے گی کہ آپ میرے پاس آئیں گے جب انشاءاللہ جب زوم میں کلاس ہوگی، میں آپ سے 100-150 جملے کرواؤں گا، تو یہ سب ٹینشن وینشن، یہ سب کنفیوژنز
दूर हो जाएंगी। यकीनन एक स्टूडेंट नया है, पहली बार सुन रहा है, उसने 10 मिनट मेरी ये बात सुनी और 10 मिनट सुनने के बाद लामहाला उसको कन्फ्यूजन होगी, वो मिक्स करने लगेगा मुब्तदा खबर और ये क्या हो रहा है। हालांकि चूँकि मैं भी तालिब इल्म हूँ, लेकिन चूँकि आपके साथ उस्ताद के तौर पे बात करूँ तो मुझे लगता है ये आसान है, लेकिन नए तालिब इल्म को ये थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा। हालांकि ट्रिकी है नहीं, चूँकि उसके अपने अपने रूल्स मौजूद हैं, उनसे डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। लेकिन यकीनन इसके लिए टीचर के साथ एक प्रैक्टिस चाहिए। यानी जब आप टीचर 100 जुमले करवाएगा तो 100 जुमले सुनने के बाद तो सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। मुरक्कब तौसीफ़ी में 2 मिनिमम जो चीज़ें होती हैं, मौसूफ़ और सिफ़ा। मौसूफ़ सरबराह होता है, सिफ़ा उसको फॉलो करती है चारों पहलू में। जो मौसूफ़ इन चारों चीज़ों में इख्तियार कर लेगा सिफ़, तो उसके पीछे आ जाएगी। अब मैं आपको कुछ फ़र्क दिखा देता हूँ, जैसे कि किताबुन जदीदुन, किताबन जदीदन, किताबिन जदीदिन। अब देखें, मैंने आपको बताया था एराब से जुमले के तर्जुमे में फ़र्क नहीं पड़ता, उसके मकाम में फ़र्क पड़ता है सिर्फ। नई किताब, नई किताब, नई किताब। अल किताबुल जदीदु, अब किताबानी जदीदानी, मुस्लिमानी सालिहानी, मुस्लिमैनी सालिहैनी, मुस्लिमूना सालिहूना, सय्यारतुन जदीदतुन, मुस्लिमीना सालिहीना, मुस्लिमातुन सालिहातुन। अब तर्जुमा क्या है? नई किताब, नई किताब, नई किताब, नई किताब। 2 नई किताबें, 2 नेक मुसलमान, बहुत से 2 नेक मुसलमान, बहुत से नेक मुसलमान, नई गाड़ी, मुस्लिमीना सालिहीना, नेक मुसलमान औरतें। अब आप देख लें कि ये तमाम मुरक्कब तौसीफ़ी हैं, ये जुमला इसमिया नहीं है। क्यों मुरक्कब तौसीफ़ी हैं? क्या निशानी है मुरक्कब तौसीफ़ी होने की? कि वो चारों पहलुओं से एक जैसे होते हैं। अब आप देख लें कि जो कुछ मौसूफ़ की कंडीशन थी सिर्फ तो उसी कंडीशन में रही। आसान तरीन, मैं आपको कुरान मजीद में भी इसकी आज प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिखा दूंगा कि कैसे पिक करना है आपने। और कुरान मजीद में मुरक्कब तौसीफ़ी बहुत सारे हैं, आपको तकरीबन हर सफ़े पे 2-4 मिल जाएंगे इंशाअल्लाह। याद रखनी है ये चीज़ें इंशाअल्लाह। मैं अब आपको एक फ़र्क थोड़ा सा वो अरबी में चलता आ रहा है, वो आपने मुअर्रब बिल्लाम इसम जब मुब्तदा इस्तेमाल किया तब भी देखा, आपने इशारे में भी देखा, वही यहाँ पर भी रहेगा कि अगर मौसूफ़ गैर आकिल की जमा हो तो सिफ्त वाहिद मुअन्नस होती है। ये एक फ़र्क है, ये एक अरबी का मुस्तकिल कायदा है। कुतुबुन जदीदतुन, कुतुबुन जदीदतुन, अक़लामुन मकसूरतुन, यानी नई किताबें, टूटे हुए पेन, अक़लामुन कलामुन मकसूरतुन, अय्यामुन मादूदतुन, गिने हुए दिन, अय्यामुन मादूदातुन भी हो सकता है। देखें, जमा भी आ सकती हैं, लेकिन वो बलागी तौर पर आती है, बलागत की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आती है। ग्रामेटिकली अक्सर वाहिद मुअन्नस आती है। जमा मुअन्नस आ सकती है, जमा मुअन्नस आ सकती है, जमा का आ सकता है, लेकिन वो रिक्वायरमेंट पर होता है कि रिक्वायरमेंट है या नहीं है। आती मुअन्नस है, जमा मुअन्नस। अब देखिए, अय्यामुन मादूदातुन भी हो सकता है, कुरान मजीद में मौजूद है, दोनों तरह मौजूद है। तो मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा कि वो फ़र्क क्यों होता है, वो हमारा अभी टॉपिक नहीं है। अभी आपने सिंपल बेसिक कायदा रखना है। बेसिक रूल क्या है? जमा गैर आकिल की सिफ्त वाहिद मुअन्नस होती है अमूमी तौर पर। कभी कभी जमा आती है तो वो भी चंद असबाब की वजह से आती है। अय्यामुन मादूदतुन, ये एग्जाम। बुयूतुन जमीलतुन, नए घर, बुयूतुन कदीमतुन, पुराने घर। तो जब भी जमा गैर आकिल मौसूफ़ होगा तो सिफ़ा वाहिद मुअन्नस आएगी। मुरक्कब तौसीफ़ी की पहचान क्या है? कि दोनों अज्जा, मौसूफ़ और सिफ़ा, चारों लिहाज से एक जैसे होते हैं। यानी अदद के लिहाज से, जिन्स के लिहाज से, वसत के लिहाज से, एराब के लिहाज से। सिर्फ फ़र्क है सिर्फ किसका? जमा गैर आकिल जब मौसूफ़ हो तो सिफ़ा वाहिद मुअन्नस आ जाती है। अब मुरक्कब तौसीफ़ी में अब हम इसको जुमले में ले आते हैं कि जुमले में कैसे होता है। जुमले में मुरक्कब तौसीफ़ी मुब्तदा में भी आ सकता है, ख़बर में भी आ सकता है, और जार मजरूर में हरफ जर के बाद भी आ सकता है। तो उसका यानी इस्तेमाल इस तरह से, जैसे हादा किताबुन जदीदुन। अब यहाँ पर तर्जुमा क्या होगा? ये एक नई किताब है। अब यहाँ पर आपको इसका एज अ मुरक्कब तर्जुमा करना है, ये एक नई किताब है। हम मुस्लिमूना सालिहूना, वो नेक मुसलमान है। अगर सालिहूना और जदीदुन को हटा दें तो तर्जुमा क्या बनता है? हादा किताबुन, ये एक किताब है। हादा किताबुन जदीदुन, ये एक नई किताब है। हम मुस्लिमूना, वो मुसलमान है। हम मुस्लिमूना सालिहूना, वो नेक मुसलमान है। अल किताबुल जदीदु जमीलुन। अब देखें, मुब्तदा क्या है आपका? अल किताबुल जदीदु, और जमीलुन उसकी खबर है कि नई किताब खूबसूरत है।
ہوا امام فی المسجد الجدیدی، ہوا مبتدا امام خبر، وہ ایک امام ہے کہاں؟ فی المسجد الجدیدی، نئی مسجد میں، وہ ایک امام ہے نئی مسجد میں۔ یہ اس کا طریقہ ہے۔ اب آپ مرکب توصیفی پورے کے پورے کو اٹھا کر خبر یا مبتدا میں لے لیں گے، جیسا کہ الکتاب الجدید پورا مبتدا، جمیل خبر، ہوا مبتدا امام خبر، فی المسجد الجدیدی پوری متعلق خبر، فی حرف جر، المسجد الجدید مرکب توصیفی مجرور۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے نئے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، وہ بعد میں کامنٹ کرتے ہیں جی آپ بہت فاسٹ جا رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے سلو کیسے، کتنا سلو پیس ہو سکتا ہے؟ میں اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں کہ آسان فہم چیز آپ کے سامنے رکھی جائے، اور میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ گرون اپ اسٹوڈنٹس ہیں موسٹلی، اور کالج یونیورسٹیز کے ہیں، یا کچھ گھریلو خواتین ہیں، یا جاب کرنے والے ہیں، کوئی اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے، اتنی مشکل کتابیں آپ نے پڑھی، یہ تو بہت آسان چیزیں ہیں۔ دیکھیں گھبرانا آپ نے کہیں بھی نہیں ہے۔ آپ ہمارے ساتھ، میرے ساتھ زوم پر جڑے رہیں جو اسٹوڈنٹس ہیں، اور ہمارے ادارے میں آپ جڑے رہیں۔ اللہ تعالیٰ، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، اگر میں نہ بھی رہوں تو میری دعائے مغفرت ضرور کیجیے گا، اور لیکن میرے بعد انشاءاللہ اس ادارے کو چلانے کے لیے طالبات موجود رہیں گی، میری زوجہ انشاءاللہ، اللہ ان کو بھی زندگی دے، اور میری جو کو ٹیچرز ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو صحت، زندگی، تندرستی عطا فرمائے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ، جب تک یہ نظام قائم ہے، جب تک یہ یوٹیوب قائم ہے، جب تک یہ طالب علم قائم ہے، اس سلسلے کو چلتے رہنے دینا، اس کی توفیق عطا فرمانا۔ میرے بعد آنے والی استاذات کو جو میرے اس ادارے میں ہوں گی، جن کو میں ذمہ داری دیتا ہوں، میری زوجہ کو بھی ان کا ہم یعنی ان کے ساتھی بنانا، ان کو ان کے ساتھ چلانا۔ میں نہ بھی رہوں تو میری دعائے مغفرت ضرور کیجیے گا، اور میرے چلے جانے کے بعد بھی میرا یہ پیغام اپنی جگہ قائم رہے گا کہ میرے بعد جو اسٹوڈنٹ، جو میری ٹیچرز ہیں، وہ زوم کلاسز کا سلسلہ جاری رکھیں گی انشاءاللہ۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں اور کوشش بھی کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ ایک ایسی ٹیم کھڑی رہے جو میرے جانے کے بعد بھی یہ سلسلہ چلائے رکھے، اور یہ خیر کا سلسلہ کبھی بند نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ انسان کو ہر لحاظ سے تیار ہونا چاہیے۔ موت کا وقت جو ہے وہ طے ہے، اس کا وہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے، اس کے لیے کسی عمر کی کوئی قید نہیں ہے، کسی وقت کی کوئی قید نہیں ہے، کسی بھی وقت بلاوا آ سکتا ہے، کسی کو بھی آ سکتا ہے۔ تو ہمیں ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہونا چاہیے، اور اللہ سے میری دعا ہے کہ یا اللہ میرے گناہوں پر پردہ فرمانا، اس کی مغفرت فرما دینا میری، اور میرے لیے یہ سارا عمل توشہ آخرت بنا دے۔ اب دیکھیں، موت سوچتے ہی انسان کے جذبات، خیالات، ٹون، سب کچھ بدل جاتا ہے۔ واقعی ایک موت بڑی بھاری بھرکم چیز ہے۔ یعنی بھی آپ دیکھیں، میں آپ کے ساتھ کتنے لے میں بات کر رہا تھا، اور لیکچر میں بڑے فلو میں تھا، ایک دم جہاں ہی موت کا تذکرہ آیا میری آواز میں بھی تبدیلی آ گئی۔ حالانکہ ایک حقیقت ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے یہ حقیقت۔ جملہ کا اعراب، اب اس جملہ کا اعراب کیسے ہوگا؟ جیسا کہ جملہ ہے ہوا طبیب جدید، ہوا مبتدا رفع کی جگہ پر، بناور فتح پر، طبیب خبر۔ اب یہاں پہ ایک لفظ کا اضافہ ہو جائے گا، چونکہ طبیب کی یہاں دو پوزیشنز ہیں، خبر اور موصوف، مرفوع رفع کی علامت ضمہ، جدید صفہ اور مرفوع اور رفع کی علامت ضمہ۔ اب یہ اس طرح سے اس کا اعراب ہوگا، یعنی طبیب چونکہ دو پوزیشنز لیے ہوئے، ایک تو خبر بھی ہے اور دوسرا موصوف بھی ہے، تو اس لیے ہمیں وہ بیان کرنا ضروری ہے۔ مرکب توصیفی جملہ اسمیہ میں اب پھر ایک ایگزامپل ہے، الکتاب الجدید لخالد، نئی کتاب خالد کے لیے ہے۔ ہوا استاد جدید فی المدرسۃ القدیمۃ، وہ ایک نیا استاد ہے پرانے مدرسے میں، پرانے اسکول میں۔ ہم طلاب المجتہدون، وہ محنتی طلباء ہیں۔ ہؤلاء اطباء ماہرون، یہ ماہر ڈاکٹرز ہیں۔ ہن طالبات مجتہدات، وہ محنتی طالبات ہیں۔ یاد رہے مرکب توصیفی میں اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے صفت کا ترجمہ پہلے کیا جاتا ہے، چونکہ ہم جب بھی ترجمہ کریں گے اپنی زبان کے قواعد ذہن میں رکھیں گے۔ پھر وہی باتیں جو بھولنی نہیں ہیں آپ نے، کامنٹ ضرور کیجئے۔ میں دیکھتا ہوں کہ کمزوری آتی ہے آپ میں، کامنٹ ذرا آپ ذرا کنجوسی کرتے، کامنٹ ذرا دل کھول کر کیا کریں، کوئی بات نہیں۔ آپ کے کامنٹس پڑھنے والوں کے لیے بہت فائدہ مند ہیں۔ اپنا ہوم ورک کرنا نہ بھولیں، اور سبسکرائب تو ضرور کیجئے۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ضرور اس چینل کے بارے میں تعارف کروائیے، اور دعا کرنا کبھی نہ بھولیے، اپنے لیے بھی اور میرے لیے بھی۔ قرآن مجید میں مرکب توصیفی کی پہچان کیسے کرنی ہے؟ دیکھیں بیسک قاعدہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا مرکب توصیفی کا۔
مرکب توصیفی کے دو اجزاء موصوف اور صفہ چاروں پہلوؤں میں ایک جیسے ہوتے ہیں. نکیرہ ہوگا تو معرفہ معرفہ، مذکر مذکر، مؤنث مؤنث، واحد واحد، مثنیٰ مثنیٰ، جمع جمع، اور اعرابی طور پہ رفع رفع، نصب نصب، جر جر، چاروں پہلوؤں میں ایک جیسے نظر آتے ہیں. قرآن کھولتے ہی آپ کو دو اسم ایک جیسے نظر آ رہے ہیں، ایک جیسے نظر آ رہے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں، تو وہ مرکب توصیفی ہے. جیسا کہ والطور وکتاب مستور. اب آپ کتاب مستور پر ذرا غور کریں، آئیے ذرا دیکھتے ہیں. کتاب مستور، اب دیکھیں کتاب مجرور مستور مجرور، کتاب نکرہ مستور نکرہ، کتاب مذکر مستور مذکر، کتاب واحد مستور واحد. لکھی ہوئی کتاب مستور سطر سے ہے، سطروں میں، تو مستور سطر میں طے کی ہوئی، سطریں بنائی ہوئی کتاب، تو کتاب مستور سطریں بنائی گئی کتاب. فی رق منشور، اب اس کو ہم تھوڑا سا چھوڑ دیتے ہیں، یہ بھی مرکب توصیفی ہے. دیکھیں پہچان کیا ہے عربک کہ دونوں ایک جیسے ہیں. چونکہ رقن کا ترجمہ سمجھاتے ہوئے تھوڑی ٹفنس پیدا ہو جائے گی، تو اس لیے فی الحال اس کو مرکب توصیفی پہچان لیں. اب آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مجھے نہیں آتا، الحمدللہ مجھے آتا ہے، لیکن رقن وہ اوراق ہیں، اور منشور یعنی اب پھر وہی ہے نا کہ یہ اس کی جو ٹرانسلیشن وہ تفسیری ہے تھوڑی سی، اس لیے اس کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھ دیں. لیکن مرکب توصیفی ہے، رقن موصوف ہے، منشور صفہ ہے. کیسے پہچان رہے ہیں ہم کہ دیکھیں چاروں پہلوؤں سے ایک ہے کہ رقن یہاں پر مجرور ہے، منشور بھی مجرور ہے. اور رقن مجرور کیوں ہوا؟ فی کی وجہ سے. کتاب والطوری وکتاب مستور. اب یہ کیا ہے؟ یہ والطوری، توری مجرور کیوں ہوا؟ واو قسمیہ، اور عطف ہو رہا ہے، اس قسم کا ٹرانسفر ہو رہا ہے. کتاب یعنی کتاب کی قسم، کیسی کتاب ہے؟ لکھی ہوئی کتاب، سطروں میں طے کی ہوئی کتاب. فی رقن منشور، رقن مجرور کیوں ہوا؟ فی کی وجہ سے. منشور مجرور کیوں ہوا؟ چونکہ رقن کی یہ صفہ ہے، اس کو فالو کر دیا. والبیت المعموری، اب دیکھیں مرکب توصیفی، بیت موصوف، معمور صفہ، اور صفہ اپنے موصوف کو فالو کر رہی ہے. کس طرح؟ بیت مجرور ہوا ہے، صفہ بھی مجرور ہو گئی. بیت مذکر ہے، معمور مذکر ہے. بیت واحد ہے، معمور واحد ہے. بیت معرفہ ہے، معمور معرفہ ہے. دیکھیں یہ نکرہ تھے، یہ نکرہ رہے، نکرہ نکرہ. یہ معرفہ ہوا تو یہ معرفہ، یعنی آباد گھر، بیت المعموری، آباد گھر، معمور آباد. وہ سقف المرفوعی، سقف کہتے ہیں چھت کو، مرفوع بلند ہوئی ہوئی. اب دیکھیں اب اس کو جملہ اسمیہ بھی بنا سکتے ہیں آپ اس بڑی آسانی سے. الکتاب مستور، کتاب لکھی ہوئی ہے. الرق منشور، البیت معمور، گھر معمور ہے، آباد ہے. السقف مرفوع، چھت بلند ہے. البحر مسجور، سمندر بکھرا ہوا ہے. لیکن مرکب توصیفی کیا ہوتے ہیں؟ وہ ٹوٹلی چینج ہو جاتے ہیں. السقف المرفوع، بلند چھت، مرفوع، معرفہ معرفہ، مجرور مجرور، مذکر مذکر، واحد واحد، چاروں طرح سے ایک جیسا مرکب توصیفی. السقف المرفوع، بلند چھت. البحر المسجوری، معرفہ معرفہ، واحد واحد، مذکر مذکر، مجرور مجرور. البحر المسجور، بپھرا ہوا سمندر. اگلی سورہ میں دیکھ لیتے ہیں. القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. اب دیکھیں الفراشی المبثوثی، کاف حرف جر کی طرح، الفراشی مجرور ہوا حرف جر کی وجہ سے، صفت نے اس کو فالو کر لیا، مجرور ہو گئی. بکھرے ہوئے پتنگے، کالفراش المبثوث، بکھرے ہوئے پتنگے. وتکون الجبال کالاہن المنفوش، الاہن المنفوش، دھنکی ہوئی اون. کاف حرف جر، الاہن کو مجرور کیا، منفوش نے صفہ کو فالو کر لیا. فاما ثقلت موازینہ فہو عیشۃ راضیۃ، یعنی خوشی خوشی والی زندگی، راضیۃ پرتعیش زندگی. عیشۃ موصوف، راضیۃ صفہ. اب دیکھیں راضیۃ مؤنث ہوا عیشۃ کی وجہ سے چونکہ موصوف ہے، اور راضیہ مجرور ہوا چونکہ موصوف مجرور ہے. نکرہ ہے چونکہ عیشۃ نکرہ ہے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. مرکب توصیفی، دونوں ایک جیسے اسم. نار مرفوع، حامیۃ مرفوع. نار مؤنث، حامیۃ مؤنث. دیکھیں تا مربوطہ کیوں آیا؟ چونکہ یہ سمائی مؤنث ہے. نکرہ نکرہ.
اب آپ بتائیے کہ مرکب توصیفی قرآن مجید میں پہچان کرنا کوئی مشکل ہے؟ عذاب عظیم، ہاں اللہ تعالیٰ کے اسماء جتنے بھی آتے ہیں جیسے غفور رحیم، عزیز حکیم، یہ مرکب توصیفی نہیں ہے، یہ دونوں صفات کے سیکھے ہیں۔ اگر ہوگا نا اللہ غفور رحیم تو کیا ہوگا؟ اللہ لفظ الجلالہ مبتدا، غفور خبر نمبر 1، رحیم خبر نمبر 2، دونوں صفات دونوں خبریں ہیں، باقی اسماء ایسے نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے کرنا ہے قرآن مجید میں نے جو یہ اس پیج پر ہائی لائٹ کیے ہیں سرخ رنگ کے جو اسماء ہیں، سرخ رنگ کی جو آیات ہیں، ان میں سے آپ نے مرکب توصیفی نکالنا ہے، موصوف نکالنا ہے، صفہ نکالنی ہے اور ترجمہ کرنا ہے۔ ترجمہ آپ ترجمہ قرآن مجید کے جو تراجم کے جو ہیں اپلیکیشنز، اس سے ترجمہ نکال سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے مرکب توصیفی کیا، مرکب توصیفی کا قاعدہ دیکھا، اس کے بعد مرکب توصیفی کا ہم نے جملوں میں بھی استعمال دیکھا، مبتدا کے طور پر، خبر کے طور پر، پھر قرآن مجید سے مثالیں بھی تھوڑی سی میں نے آپ کو کروائیں اور آپ کو تھوڑا دکھایا کہ اس کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ضرور ہم اس سفر کو آگے چلائیں گے، اگلا بھی مرکب بہت مزیدار ہوگا اور اب یہ سلسلہ تھوڑا سا بڑھتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو برکت عطا فرمائے، ہمیں اس رمضان سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔